بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کی غزل ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ علامہ محمد اقبال ایک عظیم مفکر، دانائے راز، فلسفی اور شاعر تھے، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیداری اور خودی کا پیغام دیا۔ وہ پاکستان کے قومی شاعر اور نظریہ پاکستان کے بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری کا بنیادی تصور یہی ہے کہ انسان اپنی خودی کو پہچانے اور اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لائے تاکہ وہ اپنی تقدیر بدل سکے۔ یہ غزل اسی فکری تسلسل کا حصہ ہے جس میں وہ مسلمانوں کو جمود یعنی بے عملی سے نکل کر آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اس غزل مسلسل کا بنیادی تصور یہ ہے کہ زندگی مسلسل حرکت اور جدوجہد کا نام ہے۔ اور کائنات میں ابھی بے شمار امکانات موجود ہیں۔ غزل دیکھیے، پہلا شعر دیکھیے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ غزل کا مطلب ہے، اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کی موجودہ کامیابیوں، موجودہ علم پر قناعت یعنی گزارا نہ کرو، کیونکہ کائنات بہت وسیع ہے۔ ستاروں سے آگے کا استعارہ نئے جہانوں اور نئے امکانات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ابھی تو عشق کی راہ میں تمہاری آزمائشیں باقی ہیں، یعنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا باقی ہے، ابھی صرف شروعات ہے۔ یہ شعر انسان کو خود شناسی اور مسلسل جستجو کی ترغیب دیتا ہے۔ سوالات اس میں دیکھیے۔ ستاروں سے آگے جہاں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد نئے جہان، نئے امکانات اور انسانی ترقی کی لامحدود منازل ہیں۔ عشق کے امتحان سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد منزل کے راستے میں آنے والی آزمائشیں اور دنیا میں جدوجہد کے امتحانات ہیں۔ اقبال کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اقبال انسان کو موجودہ کامیابیوں پر قناعت نہ کرنے اور مسلسل جدوجہد جاری رکھنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ تشریح دیکھیے۔ اقبال مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے امید کا دامن تھامنے کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات زندگی سے خالی نہیں۔ تہی زندگی سے نہیں کا مطلب ہے زندگی سے خالی نہیں۔ اگر ایک رستہ ختم ہو گیا ہے یا ایک قافلہ بچھڑ گیا ہے تو کوئی غم نہیں، کیونکہ اس وسیع کائنات میں کامیابی کے لیے اور بھی کئی راستے اور قافلے یا امکانات موجود ہیں۔ یہ شعر انسان کو آگے بڑھنے اور نئے مواقع تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور امید پرستی کا درس دیتا ہے۔ اہم سوالات دیکھیے۔ تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات زندگی کے امکانات سے خالی نہیں ہے، بلکہ ہر طرف نئے مواقع موجود ہیں۔ سینکڑوں کارواں سے کیا مراد ہے؟ ترقی کے بے شمار راستے اور لاتعداد مواقع۔ یہ شعر انسان کو کس رویے کی ترغیب دیتا ہے کہ مایوسی سے نکل کر امید اور جستجو کا دامن تھاما جائے۔ تیسرا شعر دیکھیے۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ تشریح دیکھیے۔ اس شعر میں علامہ اقبال انسان کو ایک گہرا اور انقلابی پیغام دیتے ہیں۔ وہ ہمیں عالم رنگ و بو یعنی اس مادی اور فانی دنیا کی ظاہری خوبصورتیوں، عیش و عشرت اور وقتی آسائشوں پر اکتفا یعنی گزارا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ رنگ و بو مرکب عطفی ہے جو دنیا کی ظاہری چمک دمک اور فریب کو ظاہر کرتا ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ اس فانی دنیا کی دلکشیوں میں کھو کر اپنی اصل منزل کو مت بھول جاؤ۔ شعر کا دوسرا مصرع اس بات کو مزید واضح کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی زندگی کی ایک منزل یا ایک ٹھکانہ یعنی آشیانہ حاصل کر بھی لیا، تب بھی اس پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ اس دنیا میں اور بھی بہت سی خوبصورت جگہیں، امکانات، نئی منزلیں یعنی آشیاں تمہارے انتظار میں ہیں، جنہیں تم اپنی جستجو اور کوشش سے حاصل کر سکتے ہو۔ یہ شعر ہمیں سکھاتا ہے کہ ناکامیوں پر رک نہیں جانا چاہیے اور کامیابیوں پر بھی قناعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے، نئے راستے اور نئی منزلیں تلاش کرنی چاہیے۔ یہ ایک پر امید اور حوصلہ افزا پیغام ہے جو جمود کے خلاف جدوجہد کا درس دیتا ہے۔ عالم رنگ و بو سے کیا مراد ہے؟ عالم رنگ و بو سے مراد دنیا کی مادی اور فانی خوبصورتیاں، عیش و عشرت اور وقتی آسائشیں ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ قناعت نہ کر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے دنیاوی ظاہری خوبصورتیوں اور وقتی کامیابیوں پر مطمئن ہونے سے رکنا ہے۔ چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ابھی اور بھی بہت سی خوبصورت منزلیں اور نئے ٹھکانے حاصل کرنے کے لیے باقی ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے۔
اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تشریح دیکھیے، اس شعر میں شاعر ایک مختلف زاویے سے غم اور دکھ کو دیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں تمہارا ایک ٹھکانہ یا سارا نشے من ختم ہو گیا ہے تو اس پر زیادہ افسوس نہ کرو، اس کے باوجود زندگی میں جدوجہد کے لیے بہت سے مواقع اور نئی منزلیں باقی ہیں۔ یہ شعر بظاہر بہت سادہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں علامہ اقبال نے انسان کی ہمت، استقامت اور امید کا ایک بہت مضبوط پیغام دیا ہے۔ پہلا مصرع، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، زندگی کے ہر اس نقصان یا ناکامی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو انسان کو درپیش ہو سکتی ہے۔ نشے من کا لفظ یہاں صرف پرندے کے گھونسلے تک محدود نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات، خوابوں، منصوبوں، رشتوں یا کسی بھی ایسی چیز کی علامت ہے جو ہمیں بہت عزیز ہو۔ اگر زندگی میں کوئی ایک سہارا، کوئی ایک ٹھکانہ یا کوئی ایک خواب ٹوٹ جائے تو اس سے دل برداشتہ یا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر نقصان زندگی کا اختتام نہیں ہوتا۔ اقبال اس نقصان پر غم کرنے کے بجائے آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ دوسرا مصرع ہے، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ یہ مصرع شعر کا اصل پیغام اور روح ہے۔ بظاہر یہ مصرع مایوسی کا اظہار لگتا ہے کہ اگر ایک ٹھکانہ چھن گیا تو غم کرنے کے لیے اور بھی جگہ ہیں، لیکن یہ حقیقت میں اس کے برعکس ہے۔ اقبال نے یہاں آہو فغاں کا لفظ بہت خاص معنوں میں استعمال کیا ہے۔ عام طور پر آہو فغاں کو دکھ، غم اور فریاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اقبال کے یہاں آہو فغاں ایک عام رونا دھونا نہیں، بلکہ یہ امید، جدوجہد اور دوبارہ کوشش کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک رستہ بند ہو گیا ہے اور ایک ٹھکانہ چھن گیا ہے تو ہمارے پاس ابھی بھی اتنی ہمت اور مواقع موجود ہیں کہ ہم اپنی محنت اور لگن سے اور بھی بہتر مقامات تلاش کر سکتے ہیں یا مزید کوششیں کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، غم کرنے کے بجائے اس مایوسی اور دکھ کو اپنے اندر کی قوت، نئی لگن اور نئے رستوں کی تلاش میں بدل دو۔ اس مصرع کی دوسری تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ اقبال انسانی عظمت اور خودی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کی روح میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک نقصان پر رک نہیں سکتا، اس کے لیے ابھی بھی بہت سی منزلیں ہیں جن تک پہنچنا ہے۔ اس ایک نقصان پر روتے رہنے کے بجائے اپنے اندر کی آگ اور جذبے سے نئے مقامات کی جستجو کرو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان محض ایک ناکامی سے ختم نہیں ہو جاتا۔ اس شعر میں پیغام ہے کہ کوئی بھی نقصان یا ناکامی ہماری منزل نہیں ہوتی۔ اگر ایک خواب ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس ایک ناکامی پر غم کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ نئے رستوں کی تلاش کریں اور یہ یقین رکھیں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے اور بھی بہت سے مواقع موجود ہیں۔ اس شعر میں ایک حوصلہ افزا پیغام ہے جو ہمیں مایوسی سے نکال کر جدوجہد اور امید کی طرف لے جاتا ہے۔ آہو فغاں مرکب عطفی ہے جس کا مطلب ہے آہوزاری۔ سوالات دیکھیے، شاعر ایک نشے من کھو جانے پر غم نہ کرنے کا مشورہ کیوں دیتا ہے؟ اور اس کا جواب دیکھیے، شاعر غم نہ کرنے کا مشورہ اس لیے دیتا ہے کہ انسان زندگی میں موجود مزید مواقع اور منزلوں کو تلاش کر سکتا ہے، ایک نقصان پر رک کر وہ مایوس نہ ہو۔ دوسرا سوال دیکھیے، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دکھ اور غم کے اظہار کے لیے ابھی مزید اسباب اور جگہ موجود ہیں، لیکن اس کا اشارہ یہ ہے کہ ان پر رکنے کے بجائے آگے بڑھو اور مثبت سوچ اپناؤ۔ اقبال مایوسی کے بجائے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر ناکامی کے بعد بھی آگے بڑھنے اور جدوجہد کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، تو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تشریح دیکھیے، یہ شعر اقبال کا سب سے مشہور استعارہ ہے۔ استعارہ علم بیان کا رکن ہوتا ہے۔ یہ اقبال کے فلسفہ خودی یعنی خود شناسی کی بنیاد ہے۔ شاہین اقبال کا پسندیدہ اور مثالی پرندہ ہے جس میں کئی خوبیاں پائی جاتی ہیں، جیسے خودداری، بلند پروازی، تنہائی پسندی اور بلند حوصلہ۔ اقبال یہ تمام خوبیاں مسلمان نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم شاہین کی طرح پرواز کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اس لیے اپنے آپ کو ایک جگہ قید نہ کرو۔ تمہارے سامنے ایک کے بعد ایک نیا آسمان موجود ہے، یعنی تمہاری صلاحیتوں کی کوئی حد نہیں۔ اس شعر میں اقبال کا مقصد مسلمان نوجوانوں کو جمود سے نکال کر مسلسل آگے بڑھنے کی تحریک دینا ہے۔ سوالات دیکھیے، اقبال نے انسان کو شاہین سے کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے تشبیہ دی کیونکہ وہ نوجوانوں میں ایسی خودداری، بلند پروازی اور بلند حوصلہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پرواز ہے کام تیرا سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ انسان کا بنیادی کام آگے بڑھنا، ترقی کرنا اور اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ آسماں اور بھی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی صلاحیتوں کی کوئی حد نہیں اور کامیابی کے بے شمار میدان ابھی موجود ہیں۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ تشریح دیکھیے، یہ شعر انسان کو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہونے کا درس دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دن اور رات، روز و شب کی روایتی قید میں الجھ کر نہ رہ جاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی روزمرہ کی زندگی اور اس کے محدود تقاضوں میں خود کو اتنا مشغول نہ کر لو کہ اپنے مقصد کو بھول جاؤ۔ شاعر کا کہنا ہے کہ تمہارے لیے نئے زمانے اور نئے مقامات
زمان و مکان موجود ہیں، یہ دونوں مرکبات عطفی ہیں جس سے اقبال دنیا کی محدودیت اور انسانی صلاحیتوں کی لامحدودیت کو واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم روز و شب کے ظاہری اور محدود دائرے سے باہر نکل کر زندگی کے نئے امکانات کو تلاش کرو جہاں تم اپنی حقیقی منزل کو پا سکتے ہو۔ ان میں صنعت تضاد کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، یعنی دن کے بعد رات۔ سوالات دیکھیے، شاعر روز و شب میں الجھ کر نہ رہنے کا مشورہ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ انسان دنیاوی روزمرہ کے محدود دائرے میں پھنس کر اپنے عظیم مقصد کو نہ بھول جائے۔ زمان و مکان اور بھی ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی صلاحیتوں اور امکانات کے نئے جہان اور مواقع موجود ہیں جو وقت اور جگہ کی محدودیت سے بالاتر ہیں۔ روز و شب اور زمان و مکان میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ اس میں مرکب عطفی اور صنعت تضاد پائی جاتی ہے، جبکہ زمان و مکان مرکب عطفی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، گئے دن کے تنہا ہمیں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ تشریح دیکھیے، اس شعر میں شاعر اپنی تنہائی کی کیفیت سے نکل کر ایک نئی صورتحال کا ذکر کر رہا ہے۔ گئے دن سے مراد وہ زمانہ ہے جب شاعر اپنی فکری اور روحانی منزل میں اکیلے تھے اور وہ انجمن میں، محفل میں ہوتے ہوئے بھی تنہا تھے، کیونکہ ان کے افکار اور خیالات کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے دل کے راز اور اپنی سوچوں کی گہرائی کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تنہائی دراصل فکری تنہائی تھی جہاں ان کا دل و دماغ ایک منفرد رستے پر تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی سوچوں اور نظریات سے اتفاق کرنے والے لوگ سامنے آ چکے ہیں۔ وہ فکری طور پر تنہا نہیں اور ان کے ہمراز اب یہاں اور بھی ہیں، بلکہ ایک گروہ، ایک جماعت اور ایک ہی فکر کے حامل لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کے دل کی بات کو سمجھا ہے اور ان کے راز کو اپنا راز بنا لیا ہے۔ یہ تبدیلی شاعر کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس نے ان کی فکری تنہائی کو ختم کر کے ایک نئی تحریک کو جنم دیا ہے۔ شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ شاعر کو ابتدا میں اپنی فکر کے ساتھ تنہائی کا سامنا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے نظریات کو اپنانے والے اور ان کے ہم خیال لوگ پیدا ہو گئے، اور وہ اس فکری سفر میں اکیلے نہیں رہے، بلکہ ان کے بہت سے رازداں اور ساتھی موجود ہیں۔ یہ شعر کسی بھی بڑے نظریے یا تحریک کے آغاز اور پھیلاؤ کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔